اسلام کے احیاء کے لیے عوام اور خواص دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر خواص دین سے دور ہوں تو صرف عوام میں دین کا پھیلنا احیاء اسلام کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عوام میں دین نہ پھیلا ہو تو صرف خواص کا اسلام پسند بن جانا کوئی حقیقی انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایسی تحریکیں جاری ہوں جو دو طرفہ تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوں۔ ایک طرف وہ عوام کے اندر عمومی دینی فضا پیدا کریں، دوسری طرف خواص کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے۔ دین کی گاڑی پہلے بھی انہی دو پہیوں کی یکجائی سے چلی تھی اور آج بھی وہ اسی طرح چلے گی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ دین کی گاڑی کو چلانے والا نہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قدیم مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک نام رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف کا ہے۔ وہ قریش کے پہلوانوں میں سے تھے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ میں کشتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کشتی کیسے ہوئی؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر میں کشتی میں تم کو پچھاڑ دوں تو کیا تم جان لوگے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق ہے؟ دوسری روایت میں اس قول کو رکانہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق رکانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں تو میں جان لوں گا کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ رکانہ رضی اللہ عنہ کی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قدیم مکہ کے پہلوانوں میں سے تھے، مگر نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں پچھاڑنے کی بات کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا کہا۔ اس کے برعکس عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو سنا، ان کے سننے سے ان پر حقیقت منکشف ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اصل یہ ہے کہ انسان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام اور دوسرے خواص۔ عوام وہ ہیں جو پیدائشی طور پر کمتر ذہنی سطح سے تعلق رکھتے ہیں اور خواص وہ ہیں جو بلند ذہنی سطح کے مالک ہیں۔ دونوں کی ذہنی ضرورتیں الگ ہیں اور دونوں کو ان کی ذہنی ضرورت یا ذہنی سطح کے مطابق اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے۔ رکانہ رضی اللہ عنہ کا تعلق عوام کے طبقے سے تھا، وہ کشتی کی ہر چیز سے مطمئن ہو سکتے تھے، مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے مالک تھے اور اعلیٰ ذہن کے لوگ دلائل و حقائق سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ مذکورہ نوعیت کی کسی چیز سے۔ عوام و خواص یا کمتر ذہنی سطح اور اعلیٰ ذہنی سطح کی یہ تقسیم خود خالق فطرت کی قائم کرتا ہے۔ یہ فطری فرق تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی دعوت دو سطح پر پھیلائی جائے، ایک عوام کی سطح پر جہاں قصے اور مثالیں اور فضائل کی زبان میں لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، دوسری سطح خواص کی ہے، یہاں لوگوں کو اسلام کا پیغام دلائل و حقائق کی زبان میں دینا ہوگا، یہاں اسلام کی تعلیمات کو اعلیٰ عقلی اسلوب میں ڈھال کر پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک صحابی نے کہا کہ لوگوں سے ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کرو۔